السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسے پر اپنا تبصرہ رکھیں گے اور تجزیہ رکھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور ویڈیو جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 2 مہینے کے دھرنے کے بعد بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنا احتجاجی کیمپ جو اسلام آباد میں لگی ہوئی تھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد وہ کوئٹہ تقریباً 25 جنوری کو پہنچے۔ تو یہاں پہ یہ جو قافلہ پہنچا تو ان کو والیانہ انداز میں ایک استقبال کیا گیا، جو شاید رخصتی کے دور میں جب کوئٹہ سے رخصت ہو رہے تھے تربت سے آنے کے بعد اتنا کراؤڈ یا اتنا رش میں نظر نہیں آیا، لیکن جب وہ اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچے تو ان کا ایک تاریخی استقبال ہوا، اور اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ تھا کہ جس طرح اسلام آباد میں پولیس نے جو رویہ اختیار کیا اور جس طرح رات کے اندھیرے میں ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو واپس کوئٹہ بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو اس سے جو مناظر ہر ایک کے سامنے آ گئے تو اس سے ایک ریئیکشن بلوچ سوسائٹی میں پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جس طرح کا 1 مہینے میں جو ایک جنگ کی صورتحال تھی اسلام آباد میں، اور جس طرح اس میں بھی جب ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہے، اسلام آباد کے مقامی جو آبادی تھی ان کی طرف سے کھانا یا کمبل، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا، جو مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو جس طرح پولیس نے روکا، تو یہ بھی تمام صورتحال لوگ جو ہے وہ اس کو آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے بلوچستان کے۔ اس میں سے ایک بے چینی ضرور پیدا ہو گئی تھی بلوچستان میں، اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھا جب استقبال ہوا کوئٹہ میں، جب یہ قافلہ آیا کوئٹہ پہنچا تو جس انداز میں استقبال ہوا یہ ایک رد عمل تھا، ایک رد عمل اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اسی استقبالیہ کے ہجوم سے ڈاکٹر ماہرن بلوچ صاحبہ نے ایک مختصر اسپیچ کی، تقریر کی، تو اس میں انہوں نے 27 جنوری کا جلسے کا اعلان کیا، وہ بھی سریاب روڈ کے مقامی جو فٹ بال گراؤنڈ ہے شاہوانی گراؤنڈ، اس جگہ کا متعین وہ کیا گیا کہ اس جگہ پہ ہوگا، جو آج 27 جنوری کو دن کے 12 بجے یہ جلسہ جو ہے رکھا گیا تھا اعلان کے مطابق۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے آنا شروع ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بعد میں کراؤڈ بڑھے گا تو انہیں بیٹھنے کا جگہ شاید نہ ملے، اور پہلے سے جگہ بنانے کے لیے لوگ آنا شروع ہوئے۔ تو 12 بجے تک آدھا گراؤنڈ بھر چکا تھا، اور آدھا گراؤنڈ جو ہے لوگ اس میں بیٹھ چکے تھے۔ باقاعدہ جب آغاز ہوا اس جلسے کا، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئے، اور آخر کار پورا گراؤنڈ جو ہے وہ بھر گیا تھا۔ تو گراؤنڈ کے باہر بھی لوگ موجود تھے، آنے جانے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آئے تھے جلسہ اٹینڈ کرنے، جو میرے جیسے جو ہے وہ سست لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے، تو ان کے لیے جگہ نہیں بن پا رہی تھی، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس بھی چلے گئے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے لیے اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کی اور گراؤنڈ کے اندر چلے گئے۔ مطلب 3 گیٹ ہیں اس اسٹیڈیم کے، ایک متعین کیا گیا تھا خواتین کے لیے ان کے آنے جانے کے لیے، اور باقی 2 گیٹ جو ہے وہ مردوں کے لیے تھی۔ شروع میں تو پولیس کی ایک بڑی تعداد جو ہے سیکورٹی کے لیے وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے اسکینر لگائے تھے، اور جگہ ظاہر ہے کہ اسکینر میں ایک ہی ٹائم پہ ایک بندہ اندر جا سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس سے جب کراؤڈ بڑھنا شروع ہوا تو شاید پولیس کو بھی یہ لگا اور انتظامیہ کو بھی یہی لگنے لگا، جو جلسے کو منتظمین تھے ان کو، کہ جی اس طرح جو ہے پھر ہڑ دوڑ مچ سکتی ہے۔ تو بعد میں وہ اسکینر ہٹا دیے گئے ہیں، اور پولیس بھی میرے خیال میں آخر میں پھر چلی گئی وہاں سے۔ آخر میں جب جلسہ
چل رہا تھا بیچ میں آخر تک 2-4 پولیس والے مطلب نظر آئے، لیکن اوورآل جو پولیس نے جو سیکورٹی کے لیے کہیں جو بھی ہے وہ جو ہے پھر وہ واپس چلے گی، ان کو پتہ چلا۔ برحال باقی تمام اسپیکر نے جلسے سے خطاب کیا، لیکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے بھی آخر میں جب اسپیچ کی، اس میں اگر اس کے اسپیچ پہ میں تھوڑا سا اینالائز کروں تو مجھے ایسے لگا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ جو لاپتہ افراد یا بلوچستان کا جو بیسک ایشوز ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب تک جتنے سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس طرح وہ سنجیدہ نہیں ہے، اس میں وہ اس مسئلے پہ سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سیٹ کے لیے یا ایک حلقے کے لیے یا انتخابات کے لیے وہ چیزیں اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مطلب تنقید ان کا میرے خیال میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بی ایم پی پر بھی تھی، وہ نیشنل پارٹی پر بھی تھی، باقی سے ظاہر ہے کہ ان کو وہ کمپیٹیٹر اپنا نہیں سمجھتے، ظاہر ہے کہ باقی جماعتیں پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جمعیت وغیرہ وہ تو قوم پرستی کی جو ہے وہ سیاست نہیں کرتے۔ جو قوم پرستی کی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں اس پہ جو ہے انہوں نے تنقید بہرحال کی۔ تو اس اسپیچ سے مجھے بظاہر ایسے لگا کہ شاید ابھی ایک پارٹی ایک جماعت بن چکی ہے جو اپوزٹ ہے پارلیمانی سیاست کے۔ ظاہر ہے کہ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اب تک ان کی تقاریر میں، ان کے اس موومنٹ میں کہیں سے کوئی ایسا جو ہے آپ کو اشارہ نہیں ملے گا کہ وہ پارلیمانی سیاست کی طرف جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ غیر پارلیمانی سیاست کی طرف زیادہ اپنا انہوں نے فوکس رکھا ہے، اور ذرا اسی پہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ جس طرح پی ٹی ایم نے ایک موومنٹ بنائی تھی، تو اس کے بعد پی ٹی ایم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو پارلیمنٹ میں چلے گئے، جیسے علی وزیر، محسن داوڑ وغیرہ۔ منظور پشتین خود تو نہیں گیا، لیکن باقی اس کے پارٹی کے مین جو لوگ تھے لیڈرشپ، وہ پارلیمانی سیاست کی طرف چلے گئے۔ لیکن پی ٹی ایم کی بنسبت مجھے بلوچ یکجہتی کمیٹی میں اس طرح کا کوئی ایسی لیڈرشپ میں ایسا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا ذاتی طور پر کہ وہ پارلیمانی سیاست کی طرف جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح چلا بھی جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہو پائے گا۔ ذرا کہ ایک موومنٹ ہے، اور اس موومنٹ میں باقی لوگ ہیں، اس میں ذرا کہ بی ایم پی کے ورکر بھی شامل ہوں گے، اس میں نیشنل پارٹی کے ورکر بھی شامل ہوں گے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے شاید دونوں پارٹیوں سے پہلے بھی وہ الگ تھے، آج بھی وہ خود کو الگ تھلگ سمجھتے ہیں اور الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ مثال لے سکتی ہے نا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ کی، اپنی مثال لے سکتے ہیں۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنا ایک موقف جو ہے وہ باقی بلوچ سیاسی جو کمپرس سیاسی جماعت ہیں ان سے خود کو الگ تھلگ ہمیشہ سمجھا، اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پر میرے خیال میں اپنے اسپیچ میں اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ وہ ان کی تنقید کا نشانہ یا جو بنایا انہوں نے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان دو پارٹیوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے خالصتاً ایک غیر پارلیمانی جو ہے سیاست کا جو ہے ایک موومنٹ ہوگا، اور یہ آغاز یوں سمجھیں کہ ہو گیا ہے کوئٹہ سے، جلسے جلوسوں کا ان کا۔ اس سے پہلے دیکھیں ضرور ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے تربت سے یہ نکلے، جو ان کا قافلہ نکلا، باقی پنجگور، ڈسٹرکٹ خوردہ، ڈسٹرکٹ پنجگور، پھر ڈسٹرکٹ کلات، ڈسٹرکٹ مستنگ، پھر کوئٹہ سے پھر کولو، پھر آپ کا بارکان وغیرہ، پھر ڈی جی خان، اس طرح ہوتا ہوا وہ چلے گئے۔ اور اس ٹائم جو ایک استقبالیہ کا مطلب وہ جہاں جہاں پہنچتے تھے تو ایک لوگ استقبال کرنے آتے تھے ایک بڑا، تو اس سے اسپیچز یا تقاریر ہوئی، لیکن وہ باقاعدہ طور پر ان کو آپ جلسہ نہیں کہہ سکتے۔ باقاعدہ طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پلیٹ فارم سے اعلان نہیں تھا کہ ہم جلسہ کریں گے۔ تو یہ جو کوئٹہ میں ہوا ہے آج، تو یہ باقاعدہ طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے اعلان کردہ ایک جلسہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شروعات ہے میرے نزدیک، یہ ایک موومنٹ کی جو ہے یہ شروعات ہے۔ تو یہ ابھی مختلف علاقوں میں یہ اپنے جلسے اس طرح رکھیں گے،
اور بلوچستان کے تمام علاقوں میں اس طرح یہ اپنا جو ہے موومنٹ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سمپتی لوگوں کا ہوگا کسی حد تک، ابھی بھی ہے۔ ابھی جب استقبال ہوا تھا ان کا کوئٹہ میں، تب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمپتی موجود ہے بلوچ معاشرے کے اندر، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیے، اور آگے بھی ہوگا۔ ابھی یہ میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ تحریک بنانا بن سکتی ہے، تحریکیں بنی ہیں، بن سکتی ہیں، لیکن ان کو کنٹینیو رکھنا، ان کا تسلسل برقرار رکھنا اور اسی انرجی کے ساتھ رکھنا، یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر ایک پلاننگ یا ایسی جو ہے پلاننگ ہو، آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں جس سے آپ اپنے بھائی خواہوں کو جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو آپ انگیج رکھ سکیں، ان کو توڑنے نہ دیں، ان کو بکھرنے نہ دیں، ان کو اکٹھے رکھیں۔ تو یہ پھر چیلنج بن جاتا ہے لیڈرشپ کے لیے، یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ تو یہ چیلنج بنتی ہیں، اور اس چیلنج کو آپ وہ لیڈرشپ کے ویژن پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ویژن سے کیسے لوگوں کو مطلب وہ سیکوینس جو ہے وہ چلتا رہے، اور وہ یہ جو ایک مضبوطی کے ساتھ ایک جڑے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو جوڑے رکھا جائے اور جوڑ رکھ سکے ان کا۔ تو یہ ایک چیلنج ضرور بنے گا اس موومنٹ کے لیے میرے خیال میں۔ تو یہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے دیکھیں ہوا ہے، آپ بی این ایم لے لیں، بی این ایم بھی جب انہوں نے غیر پارلیمانی سیاست کا ایک آغاز کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے بھی بی ایم پی کو اور نیشنل پارٹی کو، ان دونوں کو ظاہر ہے کہ ایک ٹف ٹائم دیا تھا، لیکن بعد میں شاید بی این ایم اس طرح خود کو یکجا نہیں کر سکا، یا وہ خود کو برقرار نہیں رکھ پایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس وجوہات میں ظاہر ہے کہ اس میں جو نعرے تھے یا جو منشور انہوں نے دیا تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک ریاست کے لیے قابل قبول نہیں تھا، وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ ٹوٹ گئے، کچھ ظاہر ہے کہ مارے گئے ہیں، کچھ جو ہے بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ آج بھی اگر بی این ایم کی آپ بات کریں، آپ بطور نام ہے لیکن بیرون ملک ہے، اپنے لوگوں کے اندر ان کا ابھی اس طرح کا وہ نہیں کر سکتے، وہ اسٹریٹ پولیٹکس نہیں کر سکتے۔ تو ابھی وہ ماحول تو ایک تھا، وہ تو گزر گیا۔ دوسرا ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا، ان کا بی این ایم سے بہت ساری چیزیں بالکل جو ہے وہ الگ ہے۔ وہ اس طرح ہیں کہ دیکھیں، انہوں نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں، 5-6 نکات رکھے ہیں، وہ تو تقریباً قانونی ہے، مطلب پاکستان کے فریم ورک کے اندر ہیں، اس کے قانون کے اندر ہیں، مطلب ریاست کے قانون سے بالا تر کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو انہوں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف میرے خیال میں اسلام آباد میں تھے تو اس میں سے کسی بندے نے، کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ریاست کے خلاف ہیں یا ریاست مخالف ہیں، سب لوگ اس چیز پہ تو یکجا ہیں بہرحال کہ جی یہ جو ان کے جو مطالبات ہیں وہ ریاست کے قوانین کے اندر ہیں۔ یہ میرے خیال میں ایک پلس پوائنٹ ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیے کہ وہ اسی چیز کو لے کے آگے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جلسے جلوسوں میں بہت چیزیں ایسی تھیں جو شاید کہ ایک ایسا غلط، ایک منفی ایک میسج جا سکتا تھا، تو ان کو انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے جلسے میں بھی انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو انہوں نے کنٹرول کرنے کی اس طرح انہوں نے کوشش کی، اور ابھی بھی ان کے یہ میرے خیال میں ہے، کوشش ہے کہ ہم اس طرح اپنی اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں جو ریاست کے مخالف کوئی ایسا نہ سمجھا جائے کوئی پروپیگنڈا ہے یا ریاست کے قوانین کے برخلاف ہے۔ اس طرح میرے خیال میں ابھی انہوں نے شاید وہ اس چیز پہ ہیں۔ اور
اگر ایسا چلتا رہا تو میرے خیال میں پھر ان کے لیے اسپیس ہوگا اسٹریٹ پولیٹکس کا، وہ اسٹریٹ پولیٹکس کر سکیں گے۔ ہاں ایک یوں سمجھیں کہ ہارڈ ٹائپ کا ایک اسٹریٹ پولیٹکس ہوگا باقی پارٹیوں کی بنسبت، ظاہر ہے کہ باقی پارٹیوں کے پارلیمنٹ میں جانا ہے، لوگوں سے ووٹ لینا ہے، اور مختلف خیال ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے ہیں آپ کی پارٹی میں، آپ نے ان کو ظاہر ہے کہ پارلیمانی سیاست میں آپ کے کینڈیڈیٹ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو شاید آپس میں ان کا ذہنی ہماہنگی نہ ہو، لیکن ایک پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھے ہو سکیں۔ اس طرح بہت ساری سیاسی جماعتوں کے آپ نے دیکھا ہے کہ اندر ان کے اختلافات ہوتے ہیں، اور صرف ایک پارٹی، تمام پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اپنا ایک یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اندر اپلائی کی ہوئی ہے۔ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ شاید بلوچستان کی تاریخ کا یہ پہلا مومنٹ ہوگا جس کو لیڈ ایک خاتون کر رہی ہے، اور نہ صرف اس کو لیڈ ایک خاتون کر رہی ہیں بلکہ ان کے سیکنڈ لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں وہ بھی خواتین ہی ہیں۔ تو اس سے جو ہے میرے خیال میں یہ نیشنلی اور نیشنلی میں نہیں کہہ سکتا، انٹرنیشنلی جو ہے اس کو پذیرائی مل سکتی ہے، ایک ہمدردی مل سکتی ہے، کیونکہ بلوچستان کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جی یہ قبائلی صوبہ ہے، یہاں پہ قبائل آباد ہیں، یہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیتے، اور یہاں پہ بہت چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، لیکن ایکچول ایسا نہیں ہے ظاہر ہے کہ بلوچستان میں کہ آپ جو ہے خواتین کو جس طرح آپ بتاتے ہیں اس طرح ان پر پابندی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ باقی سیاسی جماعتوں کے لے سکتے ہیں، گو کہ انہوں نے اسپیس نہیں دی اپنے سیاست میں خواتین کو، جس طرح کی پارٹی کی لیڈرشپ فرض کریں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی پارٹی کا صدر جو ہے وہ میل ہے تو اس کا جنرل سیکرٹری فیمیل ہو۔ اس طرح آپ کو پارٹیوں کے اندر، میں اسپیشلی بی ایم پی نیشنل پارٹی کی بات کروں گا، ظاہر ہے کہ باقی تو ایک مذہبی جماعت ہے، باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ خود کو مرکزی جماعتیں کہتے ہیں نا، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان کے اندر دیکھیں خواتین ضرور ہیں، خواتین کی ایک بڑی تعداد دونوں جماعتوں کے اندر ہیں، وہ مخصوص نشستوں پہ وہ ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں، آئندہ بھی ایم پی اے آئیں گے، لیکن ان کو لیڈرشپ کی کیڈر میں کبھی نہیں لایا گیا، صف میں نہیں لایا گیا، ان کو اس طرح کے عہدے نہیں دیے گئے ہیں جہاں پہ وہ لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی شاید بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ایک جماعت ہوگی، یہ پارٹی ہوگی جس کے لیڈر لیڈ کرنے والا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو لیڈرشپ پہ سیکوینس اگر آپ آئیں گے اس میں خواتین ہیں۔ ابھی لیڈ کر رہی ہے خاتون، اس کے نیچے بھی اگر آپ دیکھیں پھر بارنگ کے بعد سمی ہے، پھر بیبو ہے، پھر اس کے نیچے آپ سبیہ وغیرہ نیچے آپ آ سکتے ہیں، وہ لیڈرشپ جو ہے نا سیکنڈ لیڈرشپ بھی وہ بھی خواتین ہیں، گو کہ اس میں جسے شاہجی ہے صبغت اللہ وہ فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، فرنٹ پہ، لیکن وہ ایک ہے، ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اس طرح نہیں دیکھیں گے آپ کو۔ تو اس طرح اس سے جو ہے دو تاثر جو ہے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بلوچ معاشرے میں خواتین کے لیے باہر نکلنا جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے کہ وہ ایک جماعت کو لیڈ کر رہی ہے۔ دوسرا کہ اس جو موومنٹ ہوگی وہ غیر پارلیمانی ہوگی، اس کو بھی جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ ایک خاتون کر رہی ہے، بلوچستان کی تاریخ کا پہلا ہو سکتا ہے۔ بلوچ خواتین کی جو تاریخ ہے اس میں جنگوں میں حصہ لینے کے تاریخ آپ کو ملیں گے، بی بی بانڑی کا ملے گا آپ کو، اس کے علاوہ بہت ساروں کا ملے گا، انہوں نے لشکروں کو لیڈ کی ہے، جا کے جنگیں لڑی ہے، مسلح جنگیں لڑی ہے، وہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن سیاسی جنگ شاید پہلی بار بلوچستان میں جو ہے متعارف ہوئی ہے، اور وہ سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ جی میں اس کو سیاسی جماعت کہہ سکتا ہوں نا، ابھی اس موومنٹ کو نا سیاسی ہے نا، تمام مطالبات بھی سیاسی ہیں، سیاسی کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمانی سیاست، میں کہہ رہا ہوں کہ غیر پارلیمانی سیاست کی ایک جماعت بن چکی ہے، ابھی یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ پر۔
اور یہ لیڈر جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ اپنے ویژن سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جہاں تک تصادم ہے، میرے خیال میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ براہ راست جو ہے وہ کسی کے ساتھ تصادم میں نہ آئے، اس سے ظاہر پھر موومنٹس کو، تحریکوں کو پھر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اپنے مطالبات کے ساتھ کمٹمنٹ رہیں، اپنے جو نظریے ہے اس کے ساتھ ضرور کمٹمنٹ رہیں، لیکن تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں۔ اگر تصادم کی طرف جائیں گے، ذرا تصادم جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اور میں سیاسی جماعتوں کے تصادم کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، باقی ایلیمنٹس بھی اس میں شامل ہیں تصادم کی۔ تو اس میں میرے خیال میں میرا اندازہ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو نہیں جائیں گے اس پہ۔ وہ اپنے وہ نظریہ، وہ جو ان کے جو مطالبات ہیں ان کو لے کے وہ آگے بڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ بلوچستان میں ایشوز بہت سارے ہیں، اور بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے کہ سرکاری پارٹیاں راتوں رات بنی ہیں، پھر ان کو جو ہے ایک حکومت دی گئی ہے، پھر انہوں نے اپنے مرضی منشا سے صوبے کو چلایا ہے، اور کرپشن کے ریکارڈ جو ہے وہ پھر سامنے آئے ہیں۔ تو اس موومنٹ سے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے موومنٹ سے شاید وہ والا جو دروازہ ہے اس میں بھی تھوڑا بہت کمی آ جائے اندر آنے جانے کا، مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے۔ تو اوورآل جو ہے بلوچ معاشرے میں آپ کہیں کہ ایک مزاحمتی ایک موومنٹ بن چکی ہے اسٹریٹ پالیٹکس کا، وہ ابھی یہ آگے جائے گا اور اس کو لوگوں کی سمپتی حاصل ہوگی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں آج کی جو اسپیچ میں، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی حد تک جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی خود کو جو ہے باقی دو جماعتوں نیشنل پارٹی اور بی ایم پی سے بالکل مطلب تنقید کر سکتی ہے، ان پہ کھل کے تنقید کر سکتی ہے اپنے اسٹیج میں، اپنے تقاریر میں، یہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرف پھر ان دونوں جماعتوں کے لیے بھی ایک چیلنج پیدا ہو گیا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔